ویلکم بیک. بات ہو رہی تھی ترکیہ اور سیریا میں جو 2023 کا اندھوناک ہولناک زلزلہ جو 6 فروری کو صبح 3 بجے سے آنورڈس جو پیش آیا، اور خاص طور سے جس کا جو ایپی سینٹر تھا وہ ترکی کا ساؤدرن پروونس تھا، اور جس کے جو اثرات تھے وہ سیریا کے نارتھ ویسٹ ایریا تک محسوس کیے جاتے رہے. خواتین و حضرات، یہ سائیکالوجیکلی آج تک جو مختلف سائیکالوجیکل سائنٹسٹ ہیں ان کا کہنا یہ ہے کہ مختلف قدرتی آفات میں جس میں ایون فلڈ ہو سکتا ہے، جس میں ایون وبائیں ہو سکتی ہیں، ایپیڈیمکس وغیرہ جو بھی آپ کہہ لیجئے، ان تمام میں سب سے زیادہ کروشل اور سائیکالوجیکل امپیکٹ چھوڑنے والی چیز یہ زلزلہ ہے کہ انسانی ذہنوں کو عرصہ دراز تک صدمے میں مبتلا رکھتا ہے. عرصہ دراز تک کیوں ہوا کیا کہ ابھی تو ٹھیک تھا، ابھی تو میرے ساتھ تھا، ابھی تو میں نے میرے ساتھ بٹھا کے کھانا کھایا، ابھی وہ نہیں ہے، ابھی میں اس سے مل نہیں سکتا، ابھی میں اس سے بات نہیں کر سکتا. علامہ الحفیظ انسان کچھ بھی کہہ لے، خدا کی طاقت کے آگے واللہ علی کل شیء قدیر، اس کی قبضہ قدرت میں ہے ہر چیز. تو اپنے آپ کو سپرد کیجئے، اور سپرد کرنے کا بہترین انداز کیا ہے کہ اس مختصر زندگی میں، اس عارضی زندگی میں، اس امتحان پذیر زندگی میں وہ سب کیجئے جو اللہ چاہتا ہے، وہ سب کیجئے جو انسان کی فطری ریکوائرمنٹ ہے کہ جو آپ کو کرنا ہے. یقین جانیے، میں آپ سے بتاؤں کہ یہ جو مختلف ٹیکٹونک موومنٹ ہیں، انورژنس، ڈائیورژنس، ایک پلیٹ دوسری کے اندر گھس جائے تو انورژن، ایک پلیٹ دوسری پلیٹ کے اوپر چڑھ جائے تو ڈائیورژن، یہ سب یہ تختیوں کو چلانے والا کون ہے؟ ان کے نیچے بیٹھا کون ہے؟ یہ قوت چلا کون رہا ہے؟ اللہ کی ذات. تو اس سے بچا کون سکتا ہے؟ اللہ. اس سے بچانے کا ذریعہ کیا ہو سکتا ہے؟ اللہ کے وہ احکامات جو رسول اللہ نے ارشاد فرمائے. تو یعنی اس قسم کی قدرتی آفات سے قطعاً کوئی محفوظ نہیں ہے، کوئی دنیا کا ملک محفوظ نہیں ہے. 3 میجر جالٹ لائنز ہیں دنیا میں، جس کے اندر مور اور لیس دنیا کے بہت بڑے بڑے ممالک اس میں آتے ہیں. یقین جانیے، یہ جو ہمالین جالٹ لائن ہے جس کے اندر پاکستان بھی آتا ہے، ہندوستان بھی آتا ہے، افغانستان بھی آتا ہے، اور کچھ حصہ ایران کا بھی آتا ہے. اتنا بڑا ایشیا پیسیفک کا یہ جو ریجن ہے یہ اس جالٹ لائن میں آتا ہے، جو کہ خطرناک ترین ایریا ہے. 8 اکتوبر آپ کو یاد ہوگا، 8:50، اللہ اکبر، پاکستان پر کس قیامت خیز زلزلے نے آ کر کے ہمیں لیا. اور اللہ کی طرف سے آج بھی کتنا بڑا عرصہ، 1 دہائی گزر گئی، اس دہائی گزر جانے کے بعد بھی جب وہ ایفیکٹیز یاد کرتے ہیں تو وہ واپس نہیں لوٹ پاتے، وہ اسی کیفیت میں مبتلا ہو جاتے ہیں انفارچونیٹلی. آپ یقین جانیے، آج اسی سبق کو لے کے ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں کہ جتنا بڑھ چڑھ کے آپ اس میں اپنا مالی تعاون کر سکتے ہیں، جو ٹیکنیکل تعاون آپ سمجھتے ہیں کہ آپ یہ ٹیکنیکل تعاون کر سکتے ہیں، اس وقت احساس فاؤنڈیشن جو کہ آپ کی آتھینٹک، ٹرسٹڈ اور باقاعدہ آپ کی ریکوائرمنٹ کی ویلیو ایڈیشنز کے ساتھ کام کرنے والی ایک آرگنائزیشن ہے. اس کا ہاتھ بٹائیے. ہم آپ سے کچھ نہیں کہہ رہے، ہمارے پاس یہ پیکیجز ہیں، آپ کے پاس بہتر سلوشن ہے، آپ بہتر انداز سے ہماری معاونت کر سکتے ہیں، آپ ہمیں بتا سکتے ہیں کہ اس انداز سے معاونت کی جا سکتی ہے، وہاں آن اسٹیشن اس قسم کی معاونت کی جا سکتی ہے، مالی انداز سے آپ یہ پیسہ دے رہے ہیں، اس کو یوں اس انداز سے ایسے خرچ کرنا ہے، ہم اس کا انتظام رکھتے ہیں. ہمارے پاس وہ میکینزم موجود ہے دنیا بھر میں، مختلف آرگنائزیشنز کے ساتھ انٹرلنکڈ ہو کے بھی، ایک آزادانہ طور پہ ورکنگ بھی، اور ایک خود مختارانہ طور پہ ورکنگ بھی، انڈیپینڈنٹ ورکنگ بھی ہمارے پاس موجود ہے کہ جہاں ہم دنیا بھر میں اس قسم کی مدد کر سکتے ہیں. ہمارے پاس اس وقت جو آپ کے لیے جو میں عرض کر رہا ہوں کہ جس انداز سے آپ مدد کر سکتے ہیں، ایک مختلف ایڈمنسٹریٹو پیکیجز بنائے گئے، انتظامی پیکیجز بنائے گئے کہ جس میں سیر حاصل طریقے سے کسی بھی ایک بہتر انداز سے خاندان کی مدد کی جا سکتی ہے. 150 پاؤنڈ جس کے اندر آپ کے بلینکٹس، میٹریس، پلاسٹک، میڈیسنز اور جو بھی آپ سمجھ لیں کہ ہائیجینک کمپوننٹس جتنے بھی ہیں وہ ہم مہیا کر سکتے ہیں. یہی $200 میں بھی ہم پرووائڈ کر سکتے ہیں. تو آپ جس انداز سے سوچ رہے ہیں کہ میں یار $1 دے دوں، ہو سکتا ہے میرے پاس آج $1 موجود ہے، میں اپنے اس $1 سے مدد کر سکتا ہوں، تو کائنڈلی آپ اس سے بالکل بے فکر رہیں، آپ $1 دے دیں. آپ سمجھتے ہیں کہ یو ہیو اے سینٹ، آپ 1 سینٹ سے مدد کر سکتے ہیں، آپ 1 سینٹ دے دیں. دیکھیے، آپ کی سوچ
اس بڑے کار خیر میں مدد جتنی بھی بڑی ہوگی آپ کی سوچ بڑی ہوتی چلی جائے گی، آپ کی نیکی بڑی ہوتی چلی جائے گی، اور اس کو بڑھوتی دینے والی تو اللہ کی ذات ہے۔ قبلہ یہ ارشاد فرمائیے گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کچھ صحابہ ایسے تھے کہ جو اتنے بڑے پیمانے پہ مدد نہیں کر سکتے تھے، جن کی مدد جو ہے نا قلیل تھی، لیکن احساس اور ادراک ان مدد کرنے والے اصحاب کے مقابلے میں کئی گنا زیادہ تھا۔ تو رسول اللہ نے ان کو تسلی دی اور پھر ان کو اس طرف اس طریقے سے اٹریکٹ کروایا کہ امت کا عام آدمی اس انداز سے مدد کر سکتا ہے۔ روشنی ڈالیے گا پلیز۔ ماشاءاللہ بڑی خوبصورت آپ نے بات کی کہ اگر ہم صحابہ میں دیکھتے ہیں جنہوں نے مالی طور پر بہت زیادہ اللہ کے راستے میں خرچ کیا، تو ہمیں چند اصحاب کے نام ملتے ہیں۔ کیا باقی اللہ کے راستے پہ نہیں خرچ کرتے تھے؟ باقی بھی کرتے تھے۔ اگر ہم ان کی حیات طیبہ کو پڑھیں، جس طرح وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جتنی ان کے پاس، اگر میں سب سے بڑی آپ کو مثال دوں غزوہ تبوک کی، ارشاد فرمائیے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے مال و اسباب سے مدد کرو، تو اب جو امیر لوگوں میں ہیں وہ پرومیننٹ اتنے نام نہیں ہیں۔ بالکل۔ اب سب سے پہلے حضرت عمر آتے ہیں، فرماتے ہیں کہ کیا لے کر آئے ہو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر سے فرماتے ہیں عمر کیا لے کر آئے ہو؟ فرمایا یا رسول اللہ جتنا گھر کا مال تھا اس کا آدھا کر کے لے آیا ہوں۔ اب جب حضرت ابوبکر آتے ہیں نا، سوال کو چینج کیا، سوال یہ ہونا چاہیے تھا حضرت کیا لے کر آئے ہو؟ عمر سے بھی پوچھا، یار ہے نا، یار کو جانتے ہیں۔ فرمایا ابوبکر کیا چھوڑ آئے ہو؟ سوال بدل دیا، ابوبکر کیا چھوڑ آئے ہو؟ فرمایا میں پیچھے اللہ اور اللہ کا رسول چھوڑ آیا ہوں، گھر میں جتنا مال تھا میں وہ سب لے آیا ہوں۔ کیا بات! تو یہ ان کا جذبہ ایثار تھا۔ اس کو ایثار کا، میں آپ کو اس سے ایک چھوٹی سی ایک متصل آپ کو بات کرتا چلوں کہ اسلام کا مقصد کیا ہے۔ دا فنڈامنٹل اینڈ دا بیسک بلیف آف اسلام جو ہم کہیں تو ایک خوبصورت معاشرے کی تخلیق ہے۔ ہم جب بات کرتے ہیں نا کہ مدینہ کا معاشرہ، مدینہ کی ریاست، ہمارا مقصد یہ ہے کہ ایک خوبصورت معاشرے کی تخلیق ہو، وہی معاشرہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ہی مدینہ میں ہجرت کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کیا۔ کیا بات! اگر ہم اس معاشرے کی تہ تک جائیں، وہ معاشرہ کن بنیادوں پر تھا؟ اگر آپ دیکھتے ہیں کہ فرسٹ ایئر ہجرہ میں جو سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کام کرتے ہیں وہ ہے بھائی چارہ، مہاجرین انصار کے درمیان بھائی چارہ بناتے ہیں۔ وہ کن بنیادوں پر؟ ایثار کی بنیادوں پر۔ مہاجرین اپنا گھر بار سب کچھ اسی طرح چھوڑ کر آ گئے، اب انصار ان کو اپنے گھر میں سے حصہ دیتے ہیں، اپنے مال میں سے حصہ دیتے ہیں۔ فرماتے تو یہ جو جذبہ ایثار ہے نا، اس پہ اصل میں ہماری قومیں کھڑی ہیں، سوسائٹی بنتی ہے اس سے، جذبہ ایثار سے۔ اگر آج ہمارے اندر یہ جذبہ ایثار نہیں ہوا، امام غزالی فرماتے ہیں کہ تقوی کی علامتیں ہوتی ہیں۔ ایک تقوی کی علامت یہ ہے کہ آپ عدل کریں۔ عدل، آج ہم عدل کی بات کرتے ہیں، حضرت یہاں تو عدل بھی نہیں ہے، خیر، تو وہ کہتے ہیں عدل سب سے لو لیول پہ۔ عدل یہ ہے کہ آپ نے کچھ اپنے لیے رکھا، کچھ دوسرے کو دیا، تو یہ عدل ہو گیا۔ اس سے سیکنڈ سٹیج ہے احسان، آپ کسی پہ احسان، مطلب آپ نے اپنا بھی رکھا، اس سے بڑھا کر اس کو خوبصورت کر دیا، احسان کا تحسین سے خوبصورت کر کے تھوڑا بڑھا کر دے دیا۔ آخری درجہ تقوی کا وہ ہے ایثار، اپنے مال کو بھی دوسرے پہ خرچ کر دیا۔ کیا بات! جو میرا مال ہے وہ میرا نہیں ہو، اصل میں میرے بھائی کا ہے، اس کو بھی ایسے ہی خرچ کر دیا۔ صحابہ کرام میں یہ جذبہ ایثار تھا۔ ہر کسی جو ان کے پاس ہوتا تھا وہ ان کا نہیں ہوتا تھا، وہ بلکہ اللہ اور اللہ کے رسول کا ہوتا تھا۔ اور بلکہ ہمارا ایمان بھی یہی ہے، ہم کبھی اپنے مال میں سے نہیں دیتے، یہ مال بلکہ اللہ کا ہے۔ اپنا مال کون دے؟ میں اتنی محنت صبح سے شام تک کروں، لاجیکل فیکٹ ہے حضرت، میں صبح سے شام تک کام کروں اور میں مال کسی، اصل میں مال میرا ہے نہیں، یہ ہماری ایمان کی کمزوری ہے۔ اگر ہم کہتے ہیں میں اپنے مال میں سے، اللہ کے مال میں سے مدد کرنی، جب آپ نے اپنا سمجھنے لگے نا، پھر آپ نے مدد ہی نہیں کرنی۔ جی بالکل، اپنا نہیں ہے، یہ سب اللہ کا دیا ہوا ہے۔ اللہ کے دیے ہوئے مال سے اللہ کے بندوں پر خرچ کرنا، کیا بات! یہ اصل میں ہمارا اسلام اس کو کہتے ہیں۔ اور میں اس میں ایک اور بات ایڈ کر دوں کہ بات یہ، جیسے آپ نے بات شروع کی نا کہ ارتھ کوئک اصل میں بات سچ ہے کہ ایک ایسا امپیکٹ انسان پہ چھوڑ کے جاتا ہے جن پر گزر بھی رہی ہوتی ہے اور جو دیکھ بھی رہے ہوتے ہیں، ایک دم یکسر حالات کیفیت بدل جاتی ہے۔ ایک انسان، آج کراچی شہر میں آپ بھی رہتے ہیں، آپ بھی دیکھتے ہوں گے کہ انسان پوری زندگی تک و دو کے بعد، پوری زندگی کی محنت کے بعد ایک گھر بناتا ہے، اور اس گھر نہیں ہوتا بلکہ اس کا اثاثہ ہوتا ہے، خواب ہوتا ہے، گھونسلہ ہے اس کی زندگی، اور ایک ہی سیکنڈ میں وہ سب تباہ و برباد ہوتا ہے۔ وہ اپنی آنکھوں کے سامنے، میں ایک بچے کی تصویر کل دیکھی سوشل میڈیا پر کہ وہ ایسے اس کا گھر پورا ملیہ میٹ اور وہ سٹونز ہیں اور وہ ان کے اوپر مٹی گرد لگی، وہ بچہ بیٹھا ہوا ہے۔
آپ یقین کریں ایسی کیفیت ہوئی ہے۔ تو فضائل نماز کے اوپر ایک حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس انسان کی نماز فوت ہو جائے وہ ایسا ہے کہ کسی وبا میں اس کے تمام خاندان اور اس کی جو جائیداد ہے جتنا مال ہے وہ سب چھوٹ جائے۔ اس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو غم کی کیفیت بتائی نا جو نماز چھوڑنے پر، اس کی تشبیہ اس سے دی کہ مطلب یہ بھی ایک ایسی غم کی کیفیت ہے، ایک دم انسان کا خاندان، اس کا اثاثہ، اس کی مال و دولت، جو اس کی جمع پونجی ہے، جمع پونجی ایسٹس میں بھی ہوتی ہے، جمع پونجی ریلیشنز میں بھی ہوتی ہے، اور یہ وبائیں ایک ساتھ ان دونوں کو لے اڑتی ہیں۔ تو یہ جو ارتھ کویک اور اس طرح کی جتنی وبائیں ہیں یہ انسان پر اتنی اثر انداز ہوتی ہے، اور ایک طرح سے یہ جیسے آپ نے بات شروع کی یہ اللہ کی طرف انسان کو رجوع بھی کراتی۔ کیسے؟ آج مجھے گرو ہے کہ میں نے اتنا سب کچھ بنا لیا، ان سیکنڈز وہ سب کچھ چلا جاتا۔ وہ کہتے ہیں جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جہاں ہے تماشا نہیں ہے۔ آپ اتنے بڑے بڑے محلات بنا لیں، آپ کہیں کہ میں اس کے اندر رہوں گا تو میں محفوظ ہو جاؤں گا، تو محفوظ آپ اس کے اندر بھی نہیں۔ آپ نے جیسے پلیٹس کی بات کی، اگر ہم سائنٹیفکلی بھی اس پہ سوچیں تو ہم کتنے بڑے رسک کے اوپر بیٹھے ہیں۔ ابھی سیکنڈ میں پلیٹ سے لیں، اور اصل میں سب کو جو تھاما ہوا ہے وہ اللہ رب العزت کی ذات۔ کاسموس انرجی کو دیکھ لیں، پلانٹس دیکھ لیں، مرکری، ایک جوپیٹر، جو ایک اگر کوئی بندہ اس کی تحقیق میں جائے تو بولے ہم تو پوری زندگی ایسے گزار، ایک سیکنڈ ہوا سن مون ایک دوسرے سے ایک سیکنڈ کے فاصلے پہ ادھر ادھر، پوری دنیا گئی۔ لیکن اللہ رب العزت ہیں جو اس سب کو تھام کے بیٹھے ہیں، اور مسلمان وہ ان آسروں پہ نہیں جیتا، اس کا آسر سب خدا تعالیٰ، وہ اسی آسرے پہ جیتا ہے۔ وہ اللہ رب العزت کو اپنا بڑا مان کر، اپنا رہنما مان کر اور اپنے آقا مان کر چلتا ہے، زندگی عبدی میں اپنے عبد بن کر، غلام بن کر گزارتا ہے، تو جس کیفیت میں بھی ہوتا ہے وہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے۔ کیا بات، کیا بات ہے، واہ واہ واہ۔ علامہ صاحب نے بڑے عمدہ انداز سے گفتگو فرمائی، جیسے کہ اللہ پاک انسان کے بارے میں نا، انسان کی ایکچویلٹی پر جب بات کرتے ہیں، حَلْ أَتَىٰ عَلَى الْإِنسَانِ حِينٌ مِّنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُن شَيْئًا مَّذْكُورًا، کہ تم تو اندھیروں کے رہنے والے تھے یار، تم تو قابل ذکر چیز ہی نہیں تھے۔ اب جب اللہ پاک نے آپ کو رسپیکٹ دی، خلق الانسان فی احسن تقویم، یعنی آپ رسپیکٹ کے اس درجے پر پہنچے کہ جب اللہ کی ایک محبوب ترین مخلوق، مقرب ترین مخلوق یعنی فرشتے کلام کر رہے ہیں، انی عالم ما لا تعلمون، میں وہ جانتا ہوں، میں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ یہ تو انسان کی تخلیق اور انسان کی تخلیق کے، انسان کے افکار پر، یعنی وہ کہتے ہیں نا کہ انسان کو جو علم سکھایا گیا، کلاسیفیکیشن کا جو علم سکھایا گیا کہ ایک کے بعد ایک چیز کو پہچاننا، ایک کے بعد ایک چیز کے علم کو جانچنا، پہنچنا اس جگہ تک، اللہ رب العزت نے انسان کی اس طرح تعریف فرمائی۔ تو انسان سے بہتر انسان کا دکھ سمجھنے والا کوئی نہیں۔ یہی انسانیت کا درس ہے، اور یہی آج کا سبق ہے، اور یہی انسان اس معراج کو پہنچتا ہے۔ میاں بلال قادری ہم آپ کی جانب ہیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں آپ نعتیہ کلام ارشاد فرمائیے۔ التجائیہ ہی کلام پیش کرنے لگا ہوں۔ جی بالکل، آج کی جو نشست ہے اس میں یقیناً ہم رب العزت سے اس کے محبوب کے صدقے التجا کرتے ہیں، بے شک یقیناً۔ میرے مولا کرم ہو کرم، میرے مولا کرم ہو کرم، تجھ سے فریاد کرتے ہیں ہم، کرم ہو کرم، تجھ سے فریاد کرتے ہیں ہم، تجھ سے فریاد کرتے ہیں ہم، میرے مولا کرم ہو کرم، میرے مولا کرم ہو کرم، میرے مولا کرم ہو کرم، بے کسوں کو سہارا ملے، ڈوبتوں کو کنارہ ملے، مولا بے کسوں کو سہارا ملے، ڈوبتوں کو کنارہ ملے، سر سے طوفان پل میں ٹلے، جو تیرا ایک
اشارہ ملے، تو جو کر دے مہربانیاں، تو جو کر دے مہربانیاں، دور ہو جائے ہر ایک غم۔ میرے مولا کرم ہو کرم، میرے مولا کرم ہو کرم، تجھ سے فریاد کرتے ہیں ہم، تجھ سے فریاد کرتے ہیں ہم، میرے مولا کرم ہو کرم۔ کیا بات ہے میاں بلال قادری، آپ کے التجائی کلام نے دل مول لیا، اور یقیناً میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت اس ذات الہی سے فقط التجا ہے کہ کرم ہو پروردگار، ہم سب تیرے در پہ آن بیٹھے ہیں، اور تیری رحمت اور تیرے فضل کا ہم تجھ سے تیرے محبوب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سوال کرتے ہیں۔ یا اللہ اپنی رحمت کو ہم سے جوڑ دیجئے اور ہمیں سراسر معاف فرما دیجئے یقیناً، اور ہم ان سب کی جانب سے بھی مغفرت کی دعا مانگتے ہیں جو اس وقت اپنوں سے بچھڑ گئے ہیں، جو اس وقت اس دنیا میں نہیں رہے۔ الہ العالمین ان کے درجات بلند فرما، اور ان کے تمام اعمال کو نیکیوں میں بدل کے اپنے محبوب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حقیقی دائمی پڑوس نصیب فرما۔ معزز سامعین، یہ خدمات کا سلسلہ، یہ مختلف قسم کی اپیل یقیناً مختلف ادارے اپنی تئیں کر رہے ہیں۔ قبلہ گیلانی صاحب نے بھی جیسے کہ ارشاد فرمایا، بسا اوقات لوگ یہ سوچتے ہیں کہ یار ہم مدد تو کریں، ہر ایک کی سوچ ہے، لیکن کسی اوتھنٹک ٹرسٹڈ ادارے کی وجہ سے کو دیکھتے ہوئے، جس کی نیک نامی ہے عرصہ دراز سے، ہم اس کی ٹرسٹڈ ویلیوز کو دیکھتے ہوئے ہم وہاں مدد کا جو ہے اپنا اعلان فرمائیں، یا جو بھی انہوں نے خرچ کیا ہے ان کے ذریعے سے خرچ کریں۔ یقیناً احساس فاؤنڈیشن گزشتہ کئی دہائیوں سے یہ خدمات سر انجام دیتا آ رہا ہے۔ یقیناً کوئی یہ ایسا ادارہ نہیں ہے کہ آج چند یوم سے کھڑا ہوا اور پھر خدمت کا جو ہے وہ حوالہ دے رہا ہے۔ اس کی خدمات متعدد معاملات پر، دنیا کی مختلف آفات پر، دنیا کے مختلف موضوعات پر، جہاں پر انسان کو مشکل درپیش آئی، وہ مذہب سے لا تعلق ہو کے، جیسے کہ علامہ صاحب نے، سعید صاحب نے ارشاد فرمایا تھا نا کہ فنڈامنٹل ایونٹس کو دیکھتے ہوئے، ہیومن فنڈامنٹل ایونٹس کو دیکھتے ہوئے ہم نے اپنی خدمات کا دروازہ ہمیشہ کھلا رکھا ہے۔ اور اس ترکیہ اور سیریا کے اس نیچرل ڈیزاسٹر پر میں آپ سے عرض کروں 2023 کے، ہم پھر ایک دفعہ آپ کو لبیک کہہ رہے ہیں، اور ہم کہہ رہے ہیں کہ ہمارا ہاتھ بٹائیے، ہمارا ساتھ دیجئے، میکسیمم ہمارے ساتھ معاونت فرمائیے، اور یہ معاونت آپ کے جیسے ہی آپ ہم تک پہنچتے ہیں ویسے ہی ہم ان افیکٹیز تک پہنچ جاتے ہیں اپنے مختلف انداز سے، جو آپ جیسا سوچتے ہیں۔ آپ غذائی انداز میں کوئی معاونت کرنا چاہتے ہیں، آپ ریہیبلیٹیشن میں کوئی معاونت کرنا چاہتے ہیں، آپ ہاسپٹلائزیشن میں کوئی معاونت کرنا چاہتے ہیں، آپ چاہتے ہیں کوئی ہاسپٹل کھڑا کر دیا جائے وہاں پر، آپ سمجھتے ہیں کوئی جو ہے فوڈ کمپوننٹ کے حوالے سے کوئی گو ڈاؤن ہو جائے جہاں پر ان کو غذا مہیا کی جا سکے اس بڑے پیمانے پر، تو بھی ہم کر سکتے ہیں۔ یا جو ہم نے ایک ایڈمنسٹریٹو پیکیجز آپ کے سامنے گوش گزار کیے کچھ لمحے پہلے، اور پھر بھی میں آپ کی خدمت میں پیش کیے دیتا ہوں، جیسا کہ 150 برٹش پاؤنڈز اور اسی طریقے سے 200 US ڈالرز میں، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ایڈمنسٹریٹو پیکیجز کے انداز میں آپ معاونت کرنا چاہتے ہیں، you have all you can do all of things whatever you want. ایکچولی یہ صرف اور صرف ایک التجا ہے، تمنا ہے کہ کوئی بھی اپنے انداز سے روپے، پیسے، اٹھانے، چوانے، سینٹ، ڈالر جو بھی ہے اس کے پاس جو مدد کرنا چاہتا ہے، ایک پلیٹ فارم مہیا کیا گیا ہے، اور اتنا ویل ایکوپڈ ایڈمنسٹریٹو اسٹرکچر ہے، اتنا ٹرسٹڈ اسٹرکچر ہے جو کہ سالوں پر محیط ہے۔ کئی سال پہلے بھی اگر آپ نے اس پلیٹ فارم سے کوئی مدد کی تھی تو وی آر جسٹ انکاؤنٹیبل، آپ ہم سے پوچھ سکتے ہیں،
ہم آپ کو جواب دینے کے پابند ہیں۔ ہم ایک ایسا ادارہ ہیں کہ جو کہ ایک شفافیت کے ساتھ، علماء کرام کی معاونت کے ساتھ، اسلامک ریسرچ اسکالرز کی معاونت کے ساتھ، ان کی باریکیاں، اسلام کی باریکیاں اور اسلامی تناظر کو دیکھتے ہوئے اس کے اخراجات کو خرچ کرنے کا تہیہ رکھتے ہیں۔ ہمارے پاس اس مدد کے حوالے سے جو کچھ آج موجود ہے، جو انتظامی پیکج کے اندر رکھا ہے، اس میں جو اشیاء خورد و نوش آپ سمجھیے جو وہاں کی ضرورت ہے اس وقت، بہت اہم ضرورت، غذا سب سے پہلے، لباس سب سے پہلے، یہ تمام چیزیں ہم ان کو مہیا کر رہے ہیں۔ سب سے اہم بات یہ کہ احساس فاؤنڈیشن وہاں موجود ہے۔ احساس فاؤنڈیشن نے آپ کی حاضری لگائی ہے، جو سال ہر سال سے احساس فاؤنڈیشن پر اعتماد کرتے ہوئے آئے ہیں، ان کی پریزنس لگانے کے لیے احساس فاؤنڈیشن اپنے ریسورسز کے ذریعے سے فوری طور پر وہاں پہنچا ہے۔ ہم بلینکٹ کے ذریعے سے ان بچوں کی مدد کر رہے ہیں، ان لوگوں کی مدد کر رہے ہیں اس -7 -9 -11 ایون جو ہے ناردرن سائیڈ جو ہے، جو کہ وہاں پر تو -12 -17 تک کا بھی ٹیمپریچر آبزرو کیا گیا ہے۔ ہائیجینک کٹ کے ساتھ میں، میڈیسن، ایمرجنسی میڈیسنز کے ساتھ میں، ڈیزاسٹر کے حوالے سے جو اس وقت جو الرجنٹ میڈیسن ہے وہاں پر، جو الرجیز لوگوں کو پھیل رہی ہیں، مختلف بیماریاں وہاں پھیل رہی ہیں، یا جو اسٹریس وہاں پھیل رہے ہیں، جس بھی قسم کی سچویشن وہاں کار فرما ہے، اس کے حوالے سے ہم نے تمام اپنا اسٹرکچر جو ہے مرتب کر کے وہاں پر ہم موجود ہیں۔ آپ ہمیں داں میں، در میں، سخنے، جس بھی انداز سے معاونت کرنا چاہتے ہیں، وی وش یو ویری ویلکم۔ میں عرض کر رہا تھا کہ یقیناً یہ قدرتی آفات کوئی نئی نہیں ہیں، یہ کچھ لمحات کے بعد کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی ملک کے ساتھ میں انٹرلنکڈ ہوتی ہیں، اور کہیں نہ کہیں یہ جو ہے یہ مختلف انداز میں نکل کے سامنے آتی ہیں۔ یقین جانیے یہ جو ہمارا مینٹل کور ہے، زمین کا جو مرکز ہے بیسیکلی، اب وہاں پر اللہ پاک نے ایسی قدرت رکھی ہے اور اس قدرت کا ایسا کنٹرول رکھا ہے کہ اگر وہ اس کو حکم دے تو دنیا ایک لمحے میں اس میگما سے میلٹ ہو کر کے پوری کی پوری لیکوڈ بن جائے، لیکن اس کی شان ہے کہ وہ اس انرجی کو جو ہے کنورژن کے فارمولے کے تحت ہماری یوٹیلائزیشن میں دے رہا ہے، ہمارے خیر میں دے رہا ہے، ہمارے مختلف قسم کی گریویٹیشنل فورسز پروڈیوس ہو رہی ہیں، مختلف قسم کی غذائیں پروڈیوس ہو رہی ہیں، اور کہیں ہمارے بھائی ان ٹیکٹونکس کے اس انرجی کے نکلنے کی وجہ سے، ان ایپی سینٹرز کی جو مختلف قسم کی بے اعتدالی کی وجہ سے جو ہے وہ اگر کسی قسم کے انرجی رپشن ہوتی ہے تو اس قسم کے حادثات پیش آتے ہیں۔ تو پوری ایک یہ جو دنیا ہے، اس دنیا میں ایک حصے پر بھی اگر کوئی تکلیف پہنچی ہے تو یہ یقین جانیے کہ دوسرے حصے کی رسپانسبلٹی اتنے بڑے نیشنل لیول پر اگر آپ سمجھیں کہ ایک پورا ملک جو ہے اس کی پوری اکنامک کرائسس اس وقت کویشچنیبل ہونے والی ہے، کہ وہ وہاں پر تمام کے تمام چیزیں جو ہیں وہ اس لیول پر آن کھڑی ہوئی ہیں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت ہمیں آپ نیشنلی تو ہم سنبھال لیں گے لیکن انٹرنیشنلی ہمیں سنبھالیے۔ جو UN کے مختلف ادارے ہیں وہ ورک آؤٹ کر رہے ہیں، ہماری ایک ادارے کے طور پہ، احساس فاؤنڈیشن کی ایک ادارے کے طور پہ، ایک مسلم ریپریزنٹیشن کے طور پہ، اور خاص طور پہ پاکستانی ریپریزنٹیشن کے طور پہ کیا رسپانسبلٹی ہے، وہی جو ترکیہ نے ہمارے فلڈ کے دوران ہماری معاونت کی تھی، ہمارے ارتھ کوئک کے دوران ہماری معاونت کی تھی، ہماری مشکلوں کے درمیان ہماری معاونت کی ہے۔ یہ ہم 2018 سے وہاں موجود ہیں سیریا میں۔ مجھے یاد ہے 2016 میں، 2017 میں، 18 میں سیریا کے حوالے سے ٹرانسمیشن کر رہا تھا، مختلف ایمرجنٹ انسرجنسز تھی، وارفیئر انسرجنسز تھیں، ہم وہاں دیکھ رہے تھے ساری سچویشن کو، اس وقت بھی اسی قسم کے ہم تب بھی وہاں موجود تھے۔ تو ایک گراؤنڈ جو سچویشن ہے وہاں پر، جو جیوگرافیکل سچویشن ہے، جو محل وقوع کے حساب سے جو علاقائی صورتحال ہے، یہ ادارہ عرصہ دراز سے ان علاقوں میں موجود ہے اور ان علاقوں کے فنڈامنٹل ایکوپمنٹس کو جانتا ہے، لوگوں کو جانتا ہے، لہٰذا آپ کی مدد کے لیے یہ ایک بہترین پلیٹ فارم ہو سکتا ہے۔ میں مفتی صاحب کی جانب ہوں قبلہ، اب یہ ارشاد فرمائیے کہ دیکھیے اب ہمیں نہیں معلوم کہ کوئی بھی کسی بھی وقت اس قسم کے امتحان میں پڑ سکتا ہے۔ اب فرض کیجئے خدا نہ خواستہ ایک شخص کے پاس پیسے ہیں، وہ یہ سوچتا ہے یار یہ میں اپنی اولاد کے لیے یہ میں نے کمائے ہیں، اور ہم اپنا تو سوچتے نہیں ہیں نا، جب بھی ہم بات کرتے ہیں یار میرے بچوں کے کام آئے گا، ٹھیک ہے، یعنی جن لوگوں کے ساتھ آپ نے بعد میں نہیں رہنا، آپ خود کہتے ہیں کہ میرے بعد، تو یار پہلے تمہارے ساتھ کیا ہو سکتا ہے، تمہارے بعد ہو سکتا ہے ان کے بھی کام نہ ہے۔ تو اس میں اللہ پاک کیسے ہمیں جو ہے نا ان صدقات سے، خیرات سے
کیسے ہماری مشکل میں جو ہے وہ دوریاں، مشکلوں سے دوریاں پیدا کرتا ہے؟ اگر ہم تسلسل رکھیں، اللہ کے راستے میں دینے کا تسلسل رکھیں تو ہم کیسے دور ہوتے ہیں؟ کیا کنیکشن کیا ہے اس میں؟ ارشاد فرمائیے گا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ جس میں ہمیں 6 چیزوں کے بارے میں فرمایا گیا۔ پہلے ہی سے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قیامت تک کے لوگوں کو یہ آگاہ فرما دیا، خبردار کر دیا، انہیں بتا دیا کہ 6 چیزوں کو 6 چیزوں سے پہلے غنیمت جان لو۔ اللہ کیا بات! اگر اس میں ہم دیکھیں تو ایک تو یہ فرمایا کہ بڑھاپے کو جوانی سے پہلے، یعنی جوانی ابھی تمہارے پاس ہے، بڑھاپا آئے گا، جوانی میں جو عبادت کر سکتے ہو، جو محنت و مشقت کر سکتے ہو، جو سجدے اللہ کی بارگاہ میں کر سکتے ہو، جب بڑھاپا آئے گا تو پھر یہ نہیں کر سکو گے۔ ایک فرمایا کہ ابھی تمہارے پاس اگر فرصت کے لمحات ہیں تو اس کو ایسے وقت سے پہلے کہ جب تمہارے پاس وقت نہیں ہوگا، اللہ تم کوئی کام کرنا چاہو گے، تم عبادت کرنا چاہو گے، نیک کام کرنا چاہو گے، لیکن وقت نہیں ہوگا، تو فرصت کے لمحات کو غنیمت جان لو۔ ٹھیک۔ اور انہی میں سے ایک یہ بھی ہے، فرمایا کہ جب تمہارے پاس اللہ نے مال دیا ہے تو فقر سے پہلے اس کو غنیمت جان لو۔ اللہ اللہ کیا بات ہے! واہ واہ! آج رب تعالیٰ نے مال دیا ہے، آج اللہ تبارک و تعالیٰ نے طرح طرح کی نعمتیں دی ہیں، تو وہ جو لوگ جو مستحق ہیں، اچھا وہ بھی کوئی ایسا نہیں ہے کہ کوئی ایسے فقیر مستحق ہے، یتیم، بلکہ وہ بھی ہماری طرح کھاتے بہت پیتے لوگ اسٹیبلش لائف گزار رہے ہیں جی۔ بالکل، ماشاءاللہ وہ ہماری بہت طرح۔ آپ دیکھیں ان کے گھر دیکھیں، وہ ماشاءاللہ ہمارے ان علاقوں سے وہاں صفائی دیکھیں، رہن سہن دیکھیے لوگوں کا، جو ایک اسٹینڈرڈائز رہن سہن ماشاءاللہ۔ تو آج ان پر یہ آفت آئی ہے، آج ان پر یہ آزمائش آئی ہے، تو یہ آزمائش کل ہم پر بھی آ سکتی ہے۔ تو آج جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں مال دیا ہے تو اس فقر کے آنے سے پہلے ہمیں یہ مال کو غنیمت جاننا چاہیے۔ اچھا یہ مال سورہ بقرہ جہاں پر شروع ہوتی ہے وہاں ایمان والوں کی خصوصیت ایک بتائی گئی کہ وہ اس مال کو جو خرچ کرتے ہیں جو ہم نے ان کو دیا، رب فرماتے ہیں وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، کیا بات ہے! اور جو ہم نے مال دیا، یہ نہیں فرمایا کہ یہ اپنے مال سے خرچ کرتے، جو ہم نے مال دیا اس میں سے ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ تو جب اللہ تبارک و تعالی نے مال دیا ہے تو اس آزمائش کے آنے سے پہلے اس مال کو اللہ کی راہ میں جہاں ضرورت ہے وہاں پر خرچ کیا جائے۔ اچھا یہاں پر اگر ہم اس وقت اپنے معاشی حالات دیکھیں، چونکہ وطن عزیز پاکستان اللہ تبارک و تعالی اس پر بھی رحم فرمائے، اس کی معاشی ترقیاں ہوں، یہاں سے بے روزگاری بدامنی کا خاتمہ ہو، انسان سب مہنگائی بڑھ رہی ہے جیسا کہ بڑھتے جا رہے ہیں، لیکن ہم اس میں تھوڑا سا یہ بھی سوچیں، اچھا مہنگائی بڑھ رہی ہے، ہر معاملات میں بڑھ رہی ہے، لیکن ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں جو خرچ کرنے کے ذرائع تھے سب سے پہلے اس کو ہم نے بند کر دیا۔ اللہ مہنگائی بڑھ گئی، مسجد میں جو ماہانہ 100 روپے دیتے تھے وہ ختم کر دو، کسی پڑوس میں کسی بیوہ کی مدد کرتے تھے ماہانہ اس کو آدھا کر دو۔ یعنی جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں قرب پانے کا ذریعہ تھا، جو صدقہ و خیرات کا ذریعہ تھا، اور اگر میں احادیث مبارکہ کی روشنی میں یوں کہوں کہ ہمارا یہ جو مال باقی ہے وہ اصل اسی کے سبب ہے۔ کیا بات ہے! کہ وہ جو تھوڑا اللہ کی راہ میں خرچ کر رہے ہیں اسی کی وجہ سے تو یہ مال باقی ہے اور اس میں برکت ہو رہی ہے۔ ہم ان ذرائع کو محدود کرتے جا رہے ہیں کہ جہاں جہاں اللہ کی راہ میں خرچ کرنا تھا اسے بھی کم کر دو، اسے بھی کم کر دو، صدقہ و خیرات میں بھی کمی کر دو، اپنے اخراجات ہم کم نہیں کر رہے، گھر کے اخراجات ہمارے وہی چل رہے ہیں، ہماری عیاشیاں وہی چل رہے ہیں۔ آپ دیکھیں جس طرح ہمارے ہاں جو عیاشیاں، جو جس طرح مال کو خرچ کرنا، وہ تمام چیزیں اسی طرح ہیں، لیکن نیکی کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے وہ ذرائع ہم کم کرتے جا رہے ہیں کہ معاشی طور پر ہمارے پاس بڑی اوپر سے معاملات اس طرح آ رہے ہیں، گزارا نہیں ہو رہا۔ تو ہمیں چاہیے یہ اس وقت جو معاملات ہیں اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا بچاؤ ہو، ہم ان تمام معاملات سے محفوظ ہوں، تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث مبارکہ کی روشنی میں اس وقت ہمیں آگے بڑھ کر اپنے ان مسلمان بھائیوں کی مدد کرنی ہے، اور ساتھ ساتھ ہمیں مدد اس طرح نہیں، یہ میں نے پہلے بھی یہ بات عرض کی تھی کہ وہ لوگ بھی کوئی بھکاری نہیں ہیں، یہ چیز بھی ہمیں دیکھنی چاہیے۔ اچھا ہمارے ہاں بھی جب سیلاب کے دن تھے، جب سیلاب آیا تو بعض اوقات ایسا بھی دیکھا گیا کہ لوگوں نے جو اپنے گھر کا فالتو سامان تھا وہ نکال دیا، اللہ کہ یہ کپڑے جو ایکسپائر ہو گئے اب یہ دے دو، یہ چیز جو بالکل ختم ہو گئی اب یہ دے دو۔ فرمایا لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، تم نیکی کی اصل کو پہنچ ہی نہیں سکتے، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، جس کو تم پسند کرتے ہو وہ اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو، جو تم اپنے لیے پسند کر رہے ہو وہ اپنے مسلمان بھائیوں کو بھجواؤ،
جو ہم اپنے پہننے کے لیے، جو ہم اپنے سونے کے لیے استعمال کرتے ہیں، بہترین سے بہترین وہ ہم ان مسلمان بھائیوں کو بھجوائیں گے جب، تب اللہ تبارک و تعالی ہمیں وہ نیکی کی لذت، وہ عبادت کی لذت عطا فرمائے گا۔ اور اگر مسلمان چاہتے ہیں، اور میں خاص طور پر اپیل کروں گا اپنے مسلمان بھائیوں سے پاکستان میں، دیگر ممالک میں، کہ آگے بڑھیے۔ یہ وقت ہے، یہ ایسا وقت ہے کہ ان مسلمان بھائیوں کو ترکی، سیریا، دیگر ممالک جہاں اس وقت ضرورت ہے، اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں مال دیا ہے، اگر ہم اپنے مال کا ایک مختصر حصہ بھی اگر سارے مسلمان نکالیں، اپنے مال کا مختصر حصہ بھی اگر سارے مسلمان نکالیں، تو ہم ان کی بہترین مدد کر سکتے ہیں، ہم ان کی بہترین مدد کر سکتے ہیں۔ واہ واہ واہ، رحمت صاحب نے بڑی اچھی گفتگو فرمائی، بہت عمدہ کہ یعنی اگر ہم اپنے مال کے تناسب سے کچھ پرسنٹیج، ایک بڑی سرٹن سی پرسنٹیج، لیٹس سے اگر 5% بھی ہر بندہ کمانے والا اگر 1 لاکھ روپیہ اس کی اجرت ہے، اس میں سے وہ یہ سوچ لے کہ اس ماہ میں نے 5,000 روپے دینے ہیں، لیٹس سے اگر کوئی شخص یوں سمجھیے کہ $4,000 کماتا ہے اور اس نے یہ سوچ لیا کہ وہ $500 جو ہے یا لیٹس سے $200 یا $250 وہ اس وقت مدد کے لیے دے گا، ایک سوچ ہے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ احب الاعمال علی اللہ ادوامها، اللہ کو وہ عمل پسند ہے جس میں دوام ہو، جس میں کنسسٹنسی ہو، جس میں کنٹینیوٹی ہو، جو مستقل چلتا رہے۔ تو یہ جو مستقل سوچ ہے اور اس کے ساتھ یہ اس مستقل عمل کا جڑا ہونا ہے، یقین جانیے یہ اس ڈیزاسٹر کو محسوس ہی نہیں ہونے دے گا ان کو، یعنی یہ مدد اس انداز سے پہنچے گی ان تک، ہمارے عام گھروں سے، سادہ گھروں سے، جو کہ بالکل تازہ کمانے والے لوگ ہیں، جو یہ سمجھتے ہیں کہ شاید میں $100 یومیہ کما لیتا ہوں، یہ منیمم میرے پاس میں، یا میں $50 کما لیتا ہوں، آج $1 اللہ کی راہ میں دوں گا اور روزانہ دوں گا۔ ایک باکس بنایا ہوا ہے، اس نے روزانہ اللہ کی راہ میں $1 وہ دے کے جاتا ہے اور اس کے تعین کے حساب سے وہ مدد کرتا ہے۔ دیکھیے قومیں ایسے نہیں بنتی ہیں، قوموں کو کنسسٹنٹ ہونا پڑتا ہے۔ وہ ایک صاحب نے مجھے بڑی عجیب بات بتائی کہ ایک مرتبہ، یعنی مطلب سمجھانے کے اعتبار سے ہم بسا اوقات سمجھتے ہیں کہ یو ہیو ٹو ملٹیپلائی یور سیلف، اگر آپ ملٹیپلائی نہیں کریں گے نا تو آپ خود بھی منفی رہ جائیں گے، اور یقین جانیے جو منفی رہ جاتے ہیں وہ بتدریج ختم ہو جاتے ہیں۔ انہوں نے مجھے کہا کہ ایک مرتبہ 9 کی 8 کے ساتھ لڑائی ہوئی تو 9 نے 8 کو بہت برا بھلا کہا، مارا پیٹا، اسی طرح بتدریج وہ نیچے 8 نے 7 کو، 7 نے 6 کو، 6 کو، 5 کو، یہ بتدریج یہ لڑائی نیچے کی طرف چلتی آئی۔ تو اب جب 1 کا نمبر آیا تو اس کے ایک 0 کا ہنسا جو ہے نا کنارے پہ بیٹھا ہوا تھا کہ اب میرا بھی نمبر آنے ہی والا ہے، ظاہر سی بات ہے کیونکہ 2 1 کو مار چکا ہے۔ تو اب جب 0 کا نمبر آیا تو 1 نے مارا نہیں، اس 0 کو اپنے ساتھ جوڑ لیا، اب وہ 10 ہو گئے۔ اسی طریقے سے یو ہیو ٹو ملٹیپلائی یور سیلف، بے وقت چیز کو اپنے ساتھ جوڑنے سے اس کی وقت آپ کو نہیں معلوم، ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ کی وقت کچھ نہ ہو اور اس کے صرف جڑ جانے کے، اس 0 کے جڑ جانے کی وجہ سے آپ 10 ہو جائیں۔ تو یقین جانیے اللہ پاک بھی نیکیوں کے اسی انداز کو، اسی انداز سے، اسی طریقے سے ملٹیپلائی کرتا ہے، اور یہ اس وقت کام آئیں گی جب ہم سوچ رہے ہوں گے کہ یار آج کاش وہ لمحہ ایسا تھا، وہ اعلان ہو رہا تھا، وہ ARY کے QTV جو ہے اعلان کر رہا تھا، مختلف ٹی وی چینلز اللہ پاک کے رستے کے لیے اعلان کر رہے تھے، مختلف ممبروں سے اعلان ہو رہا تھا، مختلف مخیر حضرات دوڑ رہے تھے، یار ہمارے پاس یہ جو اماؤنٹ ہے ہم کیوں نہ اس کو فوری طور پہ جو ہے نا ہیومینیٹیرین گراؤنڈ پر خرچ کر دیں۔ تو اس وقت میں تھوڑا سا اگر ٹیک پارٹ کرتا، وہ سوچ آئے گی اس کو، وہ پلٹنا چاہے گا واپس، وہ آنا چاہے گا کہ یار مجھے وہ موقع دیا جائے، مجھے وہ لمحات واپس عطا کیے جائیں کہ جن کے اندر میں انویسٹ کر سکوں۔ لیکن اس وقت کے گزر جانے سے بہت پہلے یہ وقت قیمتی جانیے، اور اس میں جو ہے اس میں ٹیک پارٹ کیجئے، یعنی اس انداز سے آپ کا ٹیک پارٹ کرنا یہ ایسا ہوگا کہ اسٹوڈنٹ جو ہے، بسا اوقات میں یہ سمجھتا ہوں، میں پچھلے سال میں آپ سے ایک اپنی مثال شیئر کروں کہ ایک یونیورسٹی کے ریسرچ سمپوزیم پر ایک کانفرنس تھی، وہاں پر مجھے جانا ہوا۔ ون آف دی فیملی دے، وہ یہیں کے مقامی تھے۔ میں نے اس واقعے کے بعد، مجھے اس وقت تو خیر خیال نہیں آیا، لیکن 9 فروری کو میں نے ان کو فون کیا، میں نے کہا میں پوچھوں تو صحیح کہ ادھر دے آر علمان الحفیظ، تو مجھے وہ پروف جو ہے وہ ان کی آواز نہیں نکل رہی تھی۔ انہوں نے کہا جاوید صاحب I have left everything, I have nothing to do with، میرے پاس تو کچھ بچا ہی نہیں ہے، یعنی
اتنا بڑا پروفیسر جو کہ اپنی فیملی سے ہمیں گزشتہ 2 سال پہلے انٹروڈکشن کروا رہا تھا، آج اس کے خاندان میں کچھ نہیں بچا ہے. آج وہ اپنی ذات کو ایکسپلین کرنے کے لیے بالکل نفی مائنس ہو چکا ہے، وہ بول نہیں پا رہا. یہ کیفیات یقین جانیے کہ کسی کے بھی ساتھ ہو سکتی ہیں. آپ کی مدد، آپ کی معاونت، آپ کا اس میں ٹیک پارٹ کرنا، یہ اسی انداز سے ہے کہ ہمیں اللہ پاک، نیت یہی ہونی چاہیے کہ ہمیں اللہ پاک اس چیز سے محفوظ رکھیں گے. میں مفتی صاحب کی جانب سوال رکھوں گا. اور سعید صاحب، بڑی اچھی گفتگو لاسٹ ٹائم جو میں نے آپ سے سوال کیا اسی سے کنٹینیوٹی میں، کہ انسان کو کب فکر پیدا ہوتی ہے یار اس کو واقعی مدد کرنی چاہیے؟ ہاں، بڑا خوبصورت سوال ہے کہ انسان کو فکر کب ہوتی ہے کہ اس کو مدد کرنی چاہیے. دیکھیں، انسان جب اپنے اوپر ہی فکر کرنے لگ جائے نا کہ اس کو بھی ہر وقت مدد کی ضرورت پڑتی رہے. کیا بات ہے. انسان بغیر مدد کے نہیں رہ سکتا. صحیح. ہمیں ہر لمحہ، ہر لمحے میں کہیں نہ کہیں کسی کی ضرورت پڑتی. بالکل. چاہے کہیں بھی ہم موجود ہوں. جب ہم اس کو دیکھتے ہیں نا کہ ہمیں بھی ضرورت پڑے، اور جب وہ یہ محسوس کرتا ہے کہ یہ میرے اوپر بھی ہو سکتا ہے، اس کی جگہ آج میں ہوتا، میرے میں کوئی سرخاب کے پر تھوڑی لگے ہیں کہ آج میں یہاں بچ گیا ہوں، وہ ان لوگوں پہ آزمائش ہو گئی ہے. بالکل. وہ ہم سے ویل اسٹیبلش قوم تھی. بالکل. وہ ہم سے زیادہ اس چیز کو سمجھنے والے تھے. اب جب ان کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے تو ہمارے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. بالکل ہو سکتا ہے. جب ہم اس کیفیت سے سوچیں گے. لیکن ہمارے ہاں جیسے میں ایک بڑی خوبصورت بات انہوں نے کی، میرے اس سے ہی ذہن میں ایک بات یاد آئی ہے کہ ہم دینے کے معاملات میں بھی نا، جیسے آپ نے کہا فکر تو پیدا ہوتی ہے، لیکن ہمارے یہاں فکر کیسے پیدا ہوتی ہے؟ ہم یہ کہتے ہیں ہاں دے دیں گے انشاءاللہ. ہمارے یہاں وہ ایک وصیت نامہ ہوتا ہے کہ میرے جاتے جاتے یہ چیزیں ادھر نام کر دینا، وہ میں جا رہا ہوں میرا بیٹا یہ آرفنیج کو دے دو، یہ وہ کر دو. اس حوالے سے ایک حدیث مبارک ہے کہ ایک صحابی نے فرمایا کہ میرے کھجوروں کا باغ ہے، اور میرے مرنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے وہ تمام کھجوروں کا باغ، بلکہ اس کی ایک ایک کھجور گٹلی بھی لوگ اللہ کے راستے میں وقف کر دیں. اللہ. جب وہ اس دنیا سے چلے جاتے ہیں تو صحابہ آتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، فرماتے ہیں کہ انہوں نے عرض کی تھی، ان کی وصیت تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چل پڑتے ہیں اور اپنے ہاتھوں سے تمام کھجوروں کا باغ جو ان کا تھا صحابی کا، وہ تمام اس میں فروخت کر دیتے ہیں، دے دیتے ہیں اللہ کے راستے. جب واپس نکلتے ہیں تو ایک زمین پر ایک کھجور کی، وہ بوسیدہ کھجور جو ہوتی ہے نا، جو کسی کو دے بھی نہیں سکتے، تو وہ پڑی ہوتی. حضرت ابو بکر دائیں ہاتھ پر ہوتے ہیں، حضرت عمر بائیں ہاتھ پر ہوتے ہیں. رسول اللہ وہ کھجور اٹھاتے ہیں، فرماتے ہیں ابو بکر عمر اگر وہ اپنی زندگی میں یہ کھجور بھی صدقہ کر دیتا، وہ اس تمام باغ سے زیادہ افضل ہوتا. اللہ. اپنے حیات میں جو آپ مال کمائیں نا، جو مما تحبون، اب اس کی آپ کو ضرورت بھی ہے، وہ آپ کو پسند بھی آ رہا ہے، اینڈ یو نیڈ دیٹ. اس نیڈ سے آپ نکالیں. اور ایک تو میں کہتا ہوں نا ہمیشہ لوگوں کو، ہمارا مسئلہ کیا ہے؟ ایک ہمارا چاہنا ہے، ایک رب کا چاہنا. رب کا چاہنا. رب کے چاہنے پر اپنی چاہت کو ختم کر دینا، اصل میں یہی اسلام ہے. کیا بات. یہی بندگی ہے، یہی مقام ابدیت ہے کہ ایک میری چاہت ہے، ایک رب کی چاہت ہے. اپنی چاہت کو رب کے تابع کر دینا. صحیح. مسلمان کیا ہے؟ غلام ہے. وہ کسی نے پوچھا نا کہ حضرت وہ کیا کھاؤ گے؟ کہا جو آقا کھلائے. کہا کیا پیو گے؟ کہا جو آقا پلائے. فرمایا تمہاری کوئی چاہت ہے؟ نہیں. کہا غلام اور چاہت. تو غلام کی کوئی چاہت نہیں ہے. میری چاہت وہی ہے جو میرے رب کی چاہت. اس وقت میرا رب کیا چاہتا ہے؟ میرا رب یہ چاہتا ہے کہ ان لوگوں کی مدد کی جائے. اب جب یہ میرے رب کی چاہت آ گئی، اب میرا مال، میرے اسباب، میرے ایسٹس یہ کسی کام کے نہیں. اب ان تمام کو اللہ کے راستے میں خرچ کیا جائے، ان لوگوں کی مدد کی جائے. تو پہلا ہمارے ہاں دینے میں یہ مسئلہ ہے کہ وہ وقت آئے گا انشاءاللہ بھی میری ضرورت ہے. اب جو کام اس وقت ہوتا ہے نا، جس وقت اس کی ضرورت پیش آتی، تو تب وہ قیمتی بنتا ہے. جب وہ ٹائم نکل جائے، آپ مدد کر، میں نے وہی کہا جب مدد کرنے کی سچویشن میں ہو آپ مدد نہ کریں، آپ نیک نہیں. بالکل. پھر دوسرا ہمارے مدد کرنے کرائٹیریا وہ حضرت میں مدد تو کر دوں گا، میرا نام آئے گا کہیں، اور میں لوگ میرا کہیں نام آئے کہ پکچر ہے. وہ جیسے آپ نے کہا نا کہ مدد کرنے پہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ہمارے یہاں فلڈ وکٹمز میں بھی ہوا. اور آپ نے اسٹوڈنٹس کی بات کی، ہم نے تو ماشاءاللہ الحمدللہ اسکول سے فلڈ وکٹمز کے لیے بچے اپنے اپنے کپڑے لاتے رہے. لیکن وہاں ہم یہ بھی دیکھتے رہے کہ ہم ابھی بھی ہمارے ساتھ، ہم مدارس سے ہمارا تعلق ہے، وہ کہتے ہیں حضرت جو دیکھ بچ گئی ہے نا وہ بچوں مدرسے کے بچوں کو دیتا ہوں. جو مال وہ گیا کلا بلا تکرمون الیتیم، یہ نہیں کہ تم یتیموں کی مدد کرو بلکہ ان کے اکرام کرو. جب آپ کسی کے ہاں صدقہ دو نا، تو صدقہ دینے کے بعد آپ اس کے سامنے عاجز ہو کہ اس نے آپ کی مدد قبول کی. آپ اس کی وجہ سے اللہ کی قربت حاصل. اب یہ ہمارے لیے گولڈن اپرچونٹی، دیکھیں اس کو، یہ گولڈن اپرچونٹی ہے. اس کے ذریعے ہم اللہ کو راضی کر سکتے ہیں. ان کی بھی مدد ہوگی، اللہ بھی. اور جس نے اس وقت یہ گولڈن اپرچونٹی کھو دی
تو وہ کہیں سے. اور تھرڈ میں ایک اور چیز شامل کروں, ارشاد. آپ یہاں کسی کو کہہ دیں نا حضرت وہ اللہ کے راستے میں دو کہ میں رمضان میں بڑا صدقہ دیتا ہوں, الحمدللہ رمضان میں حضرت وہ گھر کے باہر دسترخوان لگاتا رہا ہوں. اب کسی کی بیٹی گھر پہ بیٹھی ہے, وہ رمضان کا انتظار کرے کہ وہ حضرت صاحب رمضان میں صدقہ نکالیں گے تو ہم وہ مال لیں گے, یہاں بندہ بھوکا مر جائے, آپ کا انتظار کرے کہ آپ ایک ٹائم میں اللہ کے راستے میں تب دیا کریں یا تب ضرورت ہے جب دوسرے بندے کو ضرورت ہو. ہم ایک مخصوص بنا, ایک تو زکوٰۃ ہے وہ صاحب جو وقت آتا, لیکن جو باقی آپ صدقہ و خیرات کرتے ہیں اللہ کے راستے میں, وہ جب اس طرح کی گولڈن اپرچونٹیز ہو تب تو اپنے دل کے دروازے کھول دیا, تب پھر آپ کا مال آپ کا نہیں رہتا وہ اللہ. اور پھر ہم کیا وہ رمضان میں اتنے بڑھ جاتے ہیں, اللہ سے حساب کتاب کرنے لگتے ہیں, یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے. اس وقت اس نے اس سچویشن میں جس نے مدد کی, اس کا کوئی پیمانہ نہیں ہے کہ اللہ رب العزت اس کو کتنا لوٹا کر دے. کہ اس وقت آپ یہ سوچیں, وہی حدیث کی طرف لوٹاؤں گا کہ اللہ رب کہ میں بھوکا تھا تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا, آج وہ لوگ بے آسرا ہیں, وہ بیٹھے ہیں. آپ یہ سمجھیں کہ اللہ کا کنبہ ہے, اللہ کے آپ کی اپنی فیملی ہے, اللہ رب العزت کے چاہنے والے بیٹھے ہیں, اللہ رب العزت کے ماننے والے بیٹھے ہیں. وہ ایک ماں ہے نا, ماں جب اپنے بچے کو مجبوری میں دیکھتی ہے تو اس سے صبر نہیں ہوتا, وہ رونے لگ جاتی. وہ رب جو مثال کے طور پر ہم کہتے ہیں 70 گناہوں سے زیادہ محبت کرتا ہے ماں سے, وہ جب ان بچوں کو دیکھتا ہو پھر وہ اللہ رب العزت اس پہ کتنا انعام کریں گے, وہ جو اللہ کے بندوں کی مدد کر جائے. کیا بات. تو اب یہ سچویشن ہے, میں تو امت کو یہی کہوں گا, دس از دا گولڈن اپرچونٹی, اور گریپ اٹ. آپ اس کو تھام لیں, سنبھال لیں. اگر یہ ہاتھ سے آپ کی نکل گئی تو پوری زندگی, میں آپ کو حقیقت کہہ رہا ہوں کہ مالدار آدمی اگر اس گولڈن اپرچونٹی کو حاصل نہیں کرے گا, اس پہ پکڑ بھی ہو سکتی ہے کہ تمہارے پاس سب کچھ تھا, تمہیں کس چیز نے روکے رکھا؟ تمہارے مال نے, شیطان نے, ابلیس نے دھوکے میں ڈالا ہوا تھا کہ مال تمہیں نفع دے گا, یہ مال تمہارے لیے ناسور بن جائے گا. زکوٰۃ کیا ہے؟ پاک کرنا, اس مال کو پاک کرنا ہے. آپ کسی طرح بھی, کسی اماؤنٹ سے بھی, جیسے آپ نے کہا مدد کر سکتے ہیں. کوئی اتنی بڑی اماؤنٹ آپ سے نہیں مانگ رہے کہ آپ پوری ترکی کا نقشہ بدل کے ہمیں دے دیں, بلکہ جتنا آپ سے حسب استطاعت. وہی والی بات ہے نا, وہ جب آگ لگی تھی تو ایک کوا چونچ پانی میں, وہ کہہ رہے تم آگ بجھا, بولا آگ نہیں, میں قیامت کے دن یہ کہہ سکوں گی میں آگ لگانے والوں نہیں بجھانے والوں میں سے تھی. تو آج وہی مثال ہے, آج ہم بتا سکتے ہیں کہ ہم بیٹھ کے صرف ہنسنے والوں میں سے نہیں تھے, ہاں یہ ہو گیا, ہم ان میں سے تھے جنہوں نے اپنی زبان سے, اپنے مال سے, کسی بھی اسنا سے اللہ رب العزت کے ان بندوں کی مدد کی ہے. تو آپ بھی اس میں شامل ہو جائیں. واہ واہ واہ, یعنی بہت کیا خوب مثال دی کہ وہ اس کوے کی کہ بھئی میں ان آگ بجھانے والوں میں سے, ایک اتنے قطرے سے کیا ہوتا ہے. لیکن بہرحال اس احساس کو اللہ رب العزت نے اس کوے کی پہچان بنایا, اور آج تک جو ہے وہ ہم لوگ اس کا ذکر کرتے ہیں. تو زندہ ہوا نا کسی نہ کسی انداز سے, جس چیز کو اللہ زندگی دے اس کے کیا کہنے. میاں بلال قادری صاحب, آپ سے کلام جو ہم نے سنا, یقیناً جو التجائی کلام آپ نے سنائے, واہ واہ کیا بات ہے. ابھی ایک اور کلام کی آپ سے سفارش کرتے ہیں کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کچھ ارشاد فرمائیں. غم سبھی راحتوں, غم سبھی راحتوں, تسکین میں ڈھل جاتے ہیں. غم سبھی راحتوں, تسکین میں ڈل جاتے ہیں. جب کرم ہوتا ہے حالات بدل جاتے ہیں. جب کرم ہوتا ہے حالات بدل جاتے ہیں. آ پڑے گئے تیرے قدموں میں ہم بھی یہ سن کر, آ پڑے گئے تیرے قدموں میں ہم بھی یہ سن کر کہ جو تیرے قدموں میں گھرتے ہیں سنبھل جاتے ہیں. جو تیرے قدموں میں گھرتے ہیں
سنبھل جاتے ہیں۔ اس میں احمد کا وظیفہ ہے ہر ایک غم کا علاج۔ اس میں احمد کا وظیفہ ہے ہر ایک غم کا علاج۔ لاکھ خطرے ہوں اسی نام سے ٹل جاتے ہیں۔ لاکھ خطرے ہوں اسی نام سے ٹل جاتے ہیں۔ اور رکھ ہی لیتے ہیں برم ان کے کرم کے صدقے۔ رکھ ہی لیتے ہیں برم ان کے کرم کے صدقے، کہ جب کسی بات پر دیوان مچل جاتے ہیں۔ جب کسی بات پر دیوان مچل جاتے ہیں۔ آپ کو کعبہ مقصود ہی مانوں خالد، آپ کو کعبہ مقصود ہی مانوں خالد۔ کیوں؟ آپ کے در پہ سب ارمان نکل جاتے ہیں۔